میرا نام فضل الرحمان ہے اور آج ہم آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر وائس آف جرمنی کے اسٹوڈیو سے حاضری خدمت ہیں۔ آج ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں اپنے مقبول پروگرام ہوا شافی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے محترم ڈاکٹر لقمان نصیر صاحب۔ آج چونکہ آپ پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کر آئے ہیں، ہم آپ کو ان کا مختصر تعارف کروائے دیتے ہیں۔ ڈاکٹر لقمان نصیر نے پاکستان سے DHMS کیا، اس کے بعد 10 سال پاکستان ہی میں ذاتی پریکٹس کی، اور اس کے بعد آپ افریقہ میں ملک بینن میں تشریف لے گئے، وہاں پر آپ نے 5 سال انسانیت کی خدمت کا اعزاز پایا۔ اس کے بعد 3 سال کے لیے آپ پاکستان واپس تشریف لے کر گئے، وہاں پر آپ نے پاکستان کے ممتاز ترین ہومیوپیتھک ریسرچ انسٹیٹیوٹ جس کا نام طاہر ہومیوپیتھک ہاسپٹل ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں پر آپ نے 3 سال انسانیت کی خدمت کی، اور آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ کا جو بہت بڑا اعزاز ہے، جس کو آپ اپنے لیے ایک بہت اعزاز کی بات سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ نے وہاں پر پاکستان کے ایک بہت ہی ممتاز ہومیوپیتھ جناب ڈاکٹر وقار منظور وفرا صاحب کے ساتھ 3 سال خدمت کرنے کی توفیق پائی، اور ان کے تجربے سے مستفید ہوئے اور ان سے براہ راست رہنمائی آپ کو لینے کا موقع ملا۔ اس کے بعد پھر آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ برطانیہ تشریف لائے اور یہاں پر اس وقت آپ اپنی پریکٹس جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور اس وسیع تجربے کے ساتھ اب آپ آج ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ ہم نے ان سے درخواست کی تھی کہ آج کل جو اس وقت ایک موسم چل رہا ہے، الرجی کا موسم ہے یا اور بھی معاملات ہیں، اس میں جو سانس کی تکالیف ہیں اس بارے میں ہم سے گفتگو فرمائیں، اور ہماری طرف سے کچھ سوالات ہیں، کچھ ہم نے پہلے سے جو اعلان کیا ہوا تھا، اور ہمارے جو ویورز ہیں ان کی طرف سے بھی کچھ سوالات ہمیں پہنچے، تو وہ ہم آپ سے کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کر آئے۔ کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ حسن جزا۔ آپ کے کہنے پہ خاکسار یہاں پہ حاضر ہوا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ موقع عطا کیا۔ ڈاکٹر صاحب، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ ڈاکٹر صاحب سانس کی تکالیف کے بارے میں اگر آپ ہمیں مختصر بتائیں کہ کیا کیا کس کس اقسام کی تکالیف ہوتی ہیں سانس کی، اور آج کل جو موسم چل رہا ہے اس حوالے سے سانس کی تکلیفیں بہت ہی زیادہ اس وقت زبان زد عام ہیں، اور لوگ بہت ساری سانس کی تکالیف میں مبتلا بھی ہیں۔ سانس کی تکالیف کا جہاں تک تعلق ہے، سانس جو بیسک چیز ہوتی ہے وہ لنگز کے حوالے سے ہے کہ پھیپھڑوں میں سانس کسی سوزش کی وجہ سے یا اس میں نالیوں کی تنگی کی وجہ سے وہ سانس میں دقت ہوتی ہے۔ اس میں مختلف بیماریاں ہوتی ہیں۔ دمہ جو سب سے پہلا اس میں ہے، دمے میں آگے جا کے 2-3 اقسام ہوتی ہیں۔ بلغمی دمہ ہے جس کو ہم بلغم کی وجہ سے سانس میں دقت ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں خشک دمہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ خشک کھانسی کی صورت اختیار کر جاتا ہے جس کی وجہ سے سانس میں تنگی ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح اس میں زکام، کھانسی میں آگے پھر آ کے تر کھانسی ہوتی ہے جس میں بلغم بہت زیادہ آتی ہے۔ مریض جو ہے وہ کھانستے کھانستے بلغم کافی نکالتا ہے۔ اسی میں خشک کھانسی جو ہے وہ آتی ہے۔ اور پھر سب سے زیادہ جہاں ہم رہ رہے ہیں یہاں پولن الرجی کے حوالے سے جو موسمیاتی تبدیلیاں یہاں آتی ہیں، اس وجہ سے زیادہ تر افراد کو یہاں پولن الرجی کی تکلیف ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اب صاحب، یہ جو الرجی سے ہونے والی سانس کی تکلیف ہے، اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کیا ہے؟ جی، الرجی ایک سوزش ہوتی ہے جو کہ آپ کی نالیوں کے اندر اریٹیشن پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ آپ کا امیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ ایک چیز سے حساس ہو جاتے ہیں، جیسے کہ موسم سے، پھولوں سے، نمی سے، یا گرد آلود مٹی وغیرہ جو ہوتی ہے اس سے یعنی آپ کا کہنے کا مریض جو مقصد یہ وہ ہے کہ حساسیت رکھتا ہاں، ہے۔ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھولوں کے ذرات ہوں یا گرد کے ذرات ہوں، جب وہ ذرات سانس کے نظام تنفس میں انسان کے جب داخل ہوتے ہیں تو انسان کا جسم حساسیت کی وجہ سے اس کے متعلق ریئیکٹ کرتا ہے، اور وہ جی جو ریئیکشن ہے وہ سوزش کی صورت میں داخل ہوتا ہے،
اور اس سوزش کی وجہ سے جو سانس کی نالی میں تنگی ہوتی ہے وہ سانس کی تکلیف ہوتی ہے، اور اس میں جو ریشز ہوتے ہیں اس وجہ سے کھانسی اور پھر بعد میں درد اور اس طرح کے معاملات پھر آگے سے مزید اگلے انفیکشن تک جو ہے معاملہ وہ خدا نخواستہ پہنچ سکتا ہے۔ تو اس بارے میں حفظ ما تقدم بتائیں گے پہلے، یا آپ یہ بتانا چاہیں گے کہ سانس کی یہ تکلیف ہے، اس کی یہ دوائی ہے؟ جیسے آپ مناسب سمجھیں بات کو لے کر آگے چلیے۔ جی بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ وہ سوزش آگے جا کے آپ کی بیماری کو آہستہ آہستہ جب وہ مریض کو کرتا ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ سوزش شروع ہوتی ہے، اور آغاز میں پیشنٹ اس چیز کو نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بیماری کی صورت ہے۔ اگر آغاز میں اس چیز کو پکڑ لیا جائے تو وہ بیماری کی شکل ہی نہیں بنتی۔ اب اس میں میں آپ کو سٹیپس بائی سٹیپ جو ہم علاج کرتے ہیں، یا کہہ لیں کہ ایکیوٹ ڈیزیز کی صورت میں پیشنٹ جب ہمارے پاس آتا ہے تو اس وقت ہم اسے کس انداز میں ٹریٹ کرتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے ڈاکٹر صاحب، پہلے آپ علامات کے حوالے سے، چونکہ ہومیوپیتھک کا جو نظام علاج ہے یا طریقہ کار جو ہے وہ علامات پر ہوتا ہے، تو ہومیوپیتھک میں آپ مجموعی طور پر کوئی آتا ہے کہ جی مجھے سانس کی تکلیف ہے، یا مجھے علم ہے کہ میں الرجک ہوں مختلف چیزوں سے اور اب میرا الرجی کا موسم ہے، تو آپ اسے ایک پیٹ دوائی، ایک نسخہ دے دیتے ہیں، یا اس ہر بندے کو آپ اس کے علامات کے حساب سے مختلف دوائی دیتے ہیں؟ جی یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ بنیادی طور پہ اگر ہومیوپیتھی کو صحیح معنوں میں ہم نے علاج کرنا ہے اور کہ مریض دیر پا ٹھیک رہے، تو وہ بہتر علاج یہ ہے کہ اس کو اس کی علامات اور مزاج کے مطابق علاج کیا جائے۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ بنیادی طور پہ مریض جب ہم ہومیوپیتھی سے علاج کرتے ہیں تو وہ ہم علامات اور اس کے مزاج کو مد نظر رکھ کے ہی کرتے ہیں، اور اس سے ایک جو کامیاب ڈاکٹر ہے وہ ہمیشہ ہومیوپیتھی کی علامات اور مزاج کو مد نظر رکھے گا، اور ہم اس چیز کو مد نظر رکھ کے ہی چلتے ہیں۔ اور جو جب میں اپنی پریکٹس کے حوالے سے بتاؤں گا کہ میرے پاس جب ایسے پیشنٹ آتے ہیں تو میں ان کو ان کے مزاج اور علامات کے مطابق کوشش یہ کرتا ہوں کہ کم سے کم دوائی دی جائے تاکہ مریض مستقل طور پہ ٹھیک ہو۔ اگر ہم دوائی کا چھٹا مار دیں، جسے ہم چھٹا کہتے ہیں کہ 4 5 6 7 دوائیاں ملا دیں، تو اس سے ہمیں کبھی بھی جو صحیح نتائج ملنے چاہیے شفا کے وہ نہیں مل پاتے۔ تو اس لیے ہم احتیاطی جو دوائی اس میں استعمال کرتے ہیں، یا حفظ متقدم ہم نے دوائی استعمال کرتے ہیں، وہ ٹیوبر کولینیم 1 m ویکلی استعمال کرواتے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے شفا جو ہو جاتی ہے۔ اگر مریض اس کے باوجود کور نہیں ہوتا تو اس میں پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کے آنے والی جو دوسری علامات ہیں ان کو مد نظر رکھ کے مختلف دوائیاں ہیں، خاص طور پہ جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ ایکونائٹ ہے، جو آغاز میں ہوتی ہے، جو اگر آپ 24 گھنٹے کے اندر اندر اگر مریض ہمارے پاس پہنچ جاتا ہے تو ایکونائٹ کو ہم استعمال کرتے ہیں، اور مریض اللہ تعالیٰ کے فضل سے شفا یاب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب جو دوائیاں بتاتے جا رہے ہیں ان کو نسخے کے حساب سے ہم یہاں اسکرین پر آپ کے سامنے کوشش کریں گے کہ وہ لکھ کر صحیح سپیلنگز کے ساتھ یہاں پر لگا دیں۔ آپ کو کسی کو اگر دوائی کی ضرورت ہو تو وہ اس کو دوائی کو یہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ڈاکٹر صاحب بعد میں بھی ہمارے پاس آپ کے سوالات کے لیے موجود رہیں گے۔ پروگرام کو نشر ہونے کے بعد اگر کوئی سوال یا کوئی بات رہ جائے تو آپ وائس آف جرمنی کے دیے ہوئے ٹیلی گرام میسنجر یا واٹس ایپ میسنجر پر رابطے کے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں آپ کومنٹس میں بھی اپنی رائے اور اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا۔ ابھی چونکہ وہ دوائی کا نام سامنے آ رہا تھا، میں نے کہا میں اطلاع کر دوں لوگوں کو کہ ہم آپ کی بتائی ہوئی ادویات کو کوشش کریں گے کہ اسکرین پر سامنے لکھ کر لگا دیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیماری کی نوعیت بڑھتی جاتی ہے، اور اس میں ہم اگر چھینکیں، خاص طور پہ الرجی میں چونکہ چھینکیں اور نزلاتی کیفیات ہوتی ہیں، تو اس میں اگر چھینکیں صبح کے وقت آتی ہیں اور وہ سارا دن پھر جسم جو ہے وہ نڈھال رہتا ہے، تو اس میں خاص طور پہ سباڈیلا 30 میں بہت اچھا اثر کرتی ہے، اور اس کے بڑے ہی اچھے اور دیر پا نتائج ملتے ہیں۔
اس کے بعد ڈاکٹر صاحب یہ دن میں کتنی دفعہ لینی ہوتی ہے اور کس دن میں طاقت میں؟ 3 مرتبہ استعمال کرنی چاہیے، اور ساتھ اس کے اگر ٹیوبرکولینیم ویکلی لیتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے 20 دن سے 1 مہینے کے اندر اللہ کے فضل سے شفا مل جاتی ہے۔ تو اسی طرح آگے موسمیاتی الرجی، خاص طور پہ یورپ میں جو بہار کا موسم آتا ہے تو اس میں بہت زیادہ مریض اس بیماری سے جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں۔ اس میں لیکسس بہت ہی کارآمد میڈیسن ہے۔ لیکسس 200 جو ہے وہ ڈیلی اگر لی جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے 15 سے 20 دن میں بہت حد تک شفا ہو جاتی ہے۔ جہاں تک شفا کا تعلق ہے وہ میں یہاں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ محض خدا تعالیٰ کے فضل سے شفا ملتی ہے، ڈاکٹر کے تجربہ یا ڈاکٹر کی کہنے سے شفا نہیں ملتی۔ اس لیے یہ ہر مریض ذہن میں رکھے کہ اگر 10 سے 15 دن میں ایک دوائی اثر نہیں کرتی تو لازمی آپ کسی اچھے مستند ہومیو ڈاکٹر سے رابطہ کر لیں، یا ہمارے سے رابطہ کر کے اپنی مکمل علامات جو ہیں وہ بیان کر کے تو دوائی تجویز کروا سکتے ہیں۔ چونکہ یہ ایک جنرلی دوائیاں ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو روٹین میں ہمارے تجربہ میں آئی ہیں، وہ آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں۔ اسی طرح آگے الرجی کی وجہ سے دمہ کی کیفیت ہو جاتی ہے، اور آکسیجن کی کمی ہونے کی وجہ سے سانس میں تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور اس میں خاص طور پہ ہم جو استعمال کرتے ہیں بیسیلینم، ایک بہت ہی اچھی دوائی ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے ٹیوبرکولینیم ہے اور بیسیلینم ہے۔ اگر اس کو ہم آلٹرنیٹ کر کے ویکلی ایک ہفتے یہ دوائی لے لی جائے اور دوسرے ہفتے دوسری دوائی لے لی جائے تو اس سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کافی حد تک شفا ہو جاتی ہے۔ نیٹرم سلف ٹھیک ہے، ایک بہت پیاری میڈیسن ہے اسی حوالے سے، مگر اس میں خاص طور پہ ایک چیز جو یاد رکھنے والی ہے، اس میں سانس کی دقت نمی کی وجہ سے ہوتی ہے جب راتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، تو یہ چیز خاص طور پہ یاد رکھنی چاہیے۔ جی ڈاکٹر صاحب جی یہ جو الرجی وغیرہ کا سیزن آتا ہے، بہت سارے مریضوں کو جن میں بھی شامل ہوں، پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ ہمارا الرجی کا سیزن اب شروع ہونے والا ہے اور سانس کی تکالیف ہو جائیں گی، الرجی کی اور بھی علامات ہوتی ہیں، آنکھ میں بھی تکالیف ہونے شروع ہو جاتی ہیں۔ آج چونکہ ہم نظام تنفس کے متعلق بات کر رہے ہیں، اس لیے ہم اسی پر توجہ دیں گے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ انسان اس تکلیف کو شروع ہونے سے پہلے ہی حفظ ما تقدم کے طور پر کچھ کر لے؟ کیا ایسا کچھ ممکن ہوتا ہے؟ بالکل آپ کی بات بجا ہے، اور یہ واقعتاً جو پولن الرجی ہے، مریض اتنا حساس ہو جاتا ہے کہ جیسے ہی وہ موسم آنے والا ہوتا ہے اس کو ایک پریشانی لاحق ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ اب میری حالت جو ہے وہ بری ہو جائے گی۔ تو اس میں اگر وہ جب وہ مرض شروع ہونے والا ہوتا ہے یا وہ وقت آنے والا ہوتا ہے، اس سے 1 مہینہ پہلے وہ ٹیوبرکولینیم 1 m پہلی خوراک لے کے اس کے بعد 48 گھنٹے کے بعد 48 آورز کے بعد وہ لیکسس 200 15 دن ریگولر لے تو اللہ کے فضل سے بہت حد تک اس چیز سے افاقہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مددگار دوائی جو بہت ہی اچھی اثر کرتی ہے اس سلسلہ میں، وہ ہے اسپیڈوسپرما مدر ٹنکچر۔ وہ اگر دن میں 2 مرتبہ پہلے لے لیں، اگر بیماری شدت ہوتی ہے یا بیماری شروع ہو چکی ہوتی ہے یا سانس کی دقت ہونی شروع ہو جاتی ہے الرجی کی وجہ سے، تو اس میں پھر اس دوائی کو 3 ٹائم بھی لے سکتے ہیں حسب ضرورت۔ ڈاکٹر صاحب ابھی پہلے بھی کچھ منٹ پہلے بھی آپ نے مرکب ادویات بتائیں، مختلف ادویات کو ساتھ ساتھ لینا، تو اس بارے میں جو میرے ذہن میں سوال آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ان تینوں دوائیوں کو ایک ہی شیشی میں یکجا بنا لیا جائے، ایک کمپاؤنڈ تیار کر لیا جائے، یا ہر دوائی کو الگ الگ مختلف دورانیے سے استعمال کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں، مرکب جو ہوتا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ ہومیوپیتھی کے اصول کے خلاف ہے، مگر مرکب ان دوائیوں کا بن نہیں سکتا کیونکہ یہ مختلف طاقتوں میں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ پوٹینسیز ان کی ڈیفرنٹ ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے مرکبات اس حوالے سے بھی نہیں بن سکتے کہ ایک دوائی، چونکہ
جو ہومیوپیتھی جانتا ہے وہ اس چیز کو جانتا ہوگا. تو ایک نیا ٹاپک ہمارا شروع ہو جائے گا مگر وہ بعد میں ہم کریں گے. نوسوڈز ہوتی ہیں ان کو ہم اس طرح نہیں ملاتے، اس کا طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق. تو اس لیے نوسوڈز ہم آپ کو دے رہے ہیں ہائپرٹینسی میں، جو کہ 48 آورز کا ڈفرنس ڈال کے نیکسٹ میڈیسن شروع کی جاتی ہے تاکہ پہلی میڈیسن اپنا باڈی میں ایک اچھا اثر کر لے. اس کے بعد ہم دوسری میڈیسن جو کہ ایک سنگل ریمیڈی کے طور پہ ہے اس کو استعمال کروایا جا سکتا ہے. مگر وقت آپس میں فرق ضرور رکھے تاکہ باڈی کے اندر جو میڈیسن نے اپنا اثر کرنا ہے وہ مکمل طور پہ کرے. اگر ہم وہ مرکب بنا دیں گے دوائی اپنا مکمل اثر نہیں کر پائے گی. یہ ڈاکٹر میرے صاحب، ہمارا تجربے چونکہ کا. آج کا پروگرام کا وقت بہت مختصر ہے اور ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے یا اتوار والے دن ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے مزید کوئی اور دوائی یا کوئی اور حفظ ما تقدم یا کوئی ایسی علامت جو آپ سمجھتے ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے. مثال کے طور پر ایک چیز تو یہ ہے کہ نظام تنفس کے حوالے سے یہ ایک بہت حساس معاملہ ہے. اگر کسی بندے کو ایسی کوئی بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے اور اس کو محسوس ہو رہا ہو کہ اس کو سانس کی تکلیف بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو ہومیوپیتھک دوائی یا کوئی بھی دوائی اپنی جگہ پر، لیکن یہاں پر یورپ میں اور ممالک میں بھی جہاں جہاں پر ڈاکٹرز کا انتظام اور نظام موجود ہے ایمبولینس وغیرہ کا، وہ فوری طور پر سب سے پہلے بلا لینی چاہیے تاکہ کسی قسم کا نقصان یا تکلیف سے بچا جا سکے. اور جو ادویات ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ بھی آپ بتا دیجیے کہ کس حد تک کی علامات ہوں تو دوائی کا پتہ لگتا ہے کہ بہتری ہو رہی ہے، اور کس حد تک پھر انسان کو فوری طور پر جو ہے وہ ایمرجنسی کی طرف بھی رخ کرنا پڑ سکتا ہے یا کرنا چاہیے، اور مزید برداشت کر کے اپنے آپ کو مزید کسی نقصان میں یا خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے. بالکل بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا ہے. بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ جب بھی اس چیز کو مریض دیکھے کہ میری حالت غیر ہو رہی ہے تو پہلے جان بچانا ضروری ہے. اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہومیوپیتھی علاج کیا جا رہا ہے یا ایلوپیتھی کیا جا رہا ہے، مقصد شفا ہے. اس لیے فوری طور پہ اس کا ہاسپٹلائز ہونا یا ایلوپیتھک میڈیسن اینٹی الرجیز آتی ہیں وہ لے سکتا ہے. مگر اس سے پہلے اگر وہ چاہتا ہے کہ مکمل علاج ہو تو اس کے لیے اسے بر وقت اس چیز کو کور کرنا چاہیے. اس کے لیے جیسے میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ ٹیوبرکلینیم ایک بہت ہی اچھی میڈیسن ہے. اگر اسے پتہ ہے کہ میرا ایسے موسم میں کیفیت بگڑتی ہے تو اس میں وہ ٹیوبرکلینیم جو ہے ویکلی لیتا رہے. ہاں، اگر وہ طبیعت بالکل ٹھیک بھی ہے اور اس صورت میں یہ ٹیوبرکلینیم منتھلی ایک خوراک لے سکتا ہے. یہ چیز ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اس حوالے سے کوئی اور بات آپ کرنا چاہتے ہوں، کوئی اور اس بارے میں آپ مشورہ دینا چاہتے ہوں، کوئی چیز رہ گئی ہو جو ہم پوچھ نہ پائے ہوں اس حوالے سے، تو آپ بتائیے گا تاکہ ہم پھر اس کے بعد پروگرام کو کلوز کریں، اور انشاءاللہ پھر اپنے اس پہلے پروگرام کے بعد جو ایک قسم کا تعارفی پروگرام ہے، پھر ہم باقاعدہ اپنے پروگرام کے سلسلے کی جانب انشاءاللہ اگلے ہفتے سے پھر رواں دواں ہوں گے. بالکل ٹھیک. میں صرف ایک بات اضافہ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہر چیز جو بیماری ہوتی ہے اس سے بچاؤ کے لیے سب سے زیادہ احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں. اگر ایک مریض احتیاط سے چلے تو وہ بیماری سے کافی حد تک بچ سکتا ہے. الرجی کا جہاں تک تعلق ہے، میں چونکہ آج ہم سانس کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں تو سانس کے حوالے سے سب سے جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ نیم گرم پانی کا استعمال ریگولر بیسس پہ کرنے کی عادت بنائیں. وہ باڈی کو کافی حد تک ریلیکس بھی رکھتا ہے، آپ کی سانس کی نالیوں کو کھلا بھی رکھتا ہے اور آئل نہیں جمنے دیتا. دوسرے نمبر پہ جو یہاں ہم یورپ میں رہ رہے ہیں یہاں پہ فاسٹ فوڈز کا استعمال بہت زیادہ ہے. اس کے استعمال سے بچا جائے جتنا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آئلی چیزیں جب آپ استعمال کرتے ہیں اوپر سے ٹھنڈی کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کے سانس کی نالیوں میں اس کے کولیسٹرول کی صورت میں یا چربی کی صورت میں وہ اس کے اثرات جم جاتے جاتے ہیں. ہیں. وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں جو کہ نقصان کا باعث ہوتے ہیں اور بعد میں سانس کی دقت کا باعث بنتے ہیں. اس کے علاوہ ایک جو دیسی چیز ہے وہ میں ضرور کہوں گا، جو ایسے مریض ہیں وہ خاص طور پہ اپنی عادت بنا لیں کہ رات کو سوتے وقت دار چینی اور سونف کا قہوہ بنا لیں اور وہ ریگولر بیسس پہ پئیں. اس کا سانس کی تکالیف کو بہت حد تک سکون مہیا کرتے ہیں، اور صبح خالی پیٹ بھی پی سکتے ہیں اور رات سوتے وقت بھی پی سکتے ہیں، اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے ناظرین تک پہنچے.
تو اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے تمام احباب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہر تکلیف سے بچا کے رکھے. جزاکم اللہ صلی اللہ. ناظرین، ہم یہاں پر ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کا تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں بہت مفید معلومات سے نوازا، اور آج کل چونکہ موسم بھی ہے اور الرجی جو ہے وہ ہر بندہ جو الرجی کو جانتا ہے، جس کو الرجی کی تکالیف ہیں، وہ بہتر سمجھتا ہے کہ اس موسم میں الرجی اپنے پیک پر ہوتی ہے. اور میں خود کچھ ہفتے پہلے اس تکلیف سے بڑی پریشانی کے ساتھ گزرا ہوں. ہر الرجی والے کو جب انسان کو سانس میں تکلیف ہو، یا ناک بند ہو، پانی نہ پیا جائے، کھانا نہ کھایا جائے، سویا نہ جائے، تو انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہا ہے. وہ تمام احباب جن کو الرجی ہے وہ اچھی طرح بہتر جانتے ہیں کہ ہم کس بارے میں بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کی ادویات کا حفظ ما تقدم کے طور پر ان اقدامات کا، جس کی وجہ سے ہم سب اگلے سال، یا کچھ لوگ جن کو سال کے درمیان میں الرجی ہوتی ہے، جون جولائی اگست کے مہینوں میں، وہ اگر ابھی سے حفظ ما تقدم کے طور پر آپ کی بتائی ہوئی ادویات کو استعمال کرنا شروع کریں تو وہ اس سے بچ سکتے ہیں. تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا. ناظرین، اس کے شکریہ. ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی جانب چلتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم ریگولر حاضر ہوتے رہا کریں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ سانس کی بیماریوں کے متعلق مزید تفصیلات جاننا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو ہماری ویب سائٹ allahshafi.com پر جانا ہوگا. جب ویب سائٹ آپ کے سامنے کھلے اس طرح سے، تو پھر یہاں آپ سانس کی بیماریوں کو سلیکٹ کریں، اور اس کے بعد آپ کے سامنے ایک لسٹ کھل جائے گی، اور اس میں سے اپنی مطلوبہ دلچسپی کی جو بھی تحریر ہے آپ اس کو کھول سکتے ہیں. کھانسی اور ہومیوپیتھی ادویات، نمونیا، دمہ اور اس کے اسباب اور علاج، کالی کھانسی، پھیپھڑوں میں پانی، اور کھانسی کے لیے خشک اور تر جو بھی کھانسی ہے اس کے لیے جو گھر میں روزمرہ استعمال ہونے والی چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی. جب بھی آپ کسی تحریر کو کھولتے ہیں تو لیفٹ سائڈ پہ یہ آپ دیکھیں اس کے متعلقہ ساری تحریریں آپ کے سامنے نظر آ جاتی ہیں، اور اسی طرح آخر پر جا کر بھی آپ کو یہ ساری تحریریں نظر آتی ہیں. اگر آپ ہم سے مزید کسی بارے میں معلومات لینا چاہتے ہیں یا تفصیلات بتانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور رابطے کے لیے آپ کو یہاں جانا ہوگا. یہ ایک سمپل سا فارم ہے، آپ اس کو پر کریں، نام لکھیں، ای میل لکھیں اور اپنا پیغام لکھیں، چاہے اردو میں انگلش میں، اور یہ ہمیں بھیج دیں. ہماری ٹیم آپ کو جواب دے گی. یاد رہے کہ ہمارے پروگرام کا مقصد اور ہماری ویب سائٹ کا مقصد آپ کو ہومیوپیتھی اور دیسی طب اور عام روزمرہ استعمال ہونے والی چیزوں کے بارے میں معلومات باہم پہنچانا ہے. علاج کی غرض سے آپ اپنے قریبی ڈاکٹر یا قریبی ہومیوپیتھی ڈاکٹر سے رجوع کریں. شکریہ.